بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث مبارک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں مختصر گفتگو کروں گا، مگر آپ کی وجہ نہیں، مجبوری میری ہے۔ میں نے چونکہ عشاء کی نماز کے بعد فرنگی گفتگو کرنی ہے، اصل تو جلسہ میرا وہ ہے جس کے لیے میں نے پنجاب سے سفر کیے، لیکن درمیان میں بعض ایسے بیانات ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی انکار نہیں کر پاتا۔ بس میں نے حکم کی تعمیر میں نے اثر کے بعد بھی اس سے معذرت کی کوشش کی، مگر یہ مانے اس لیے میں سب چل پڑا، کیونکہ ہمارا زور کے بعد تفصیلی جامع صدیقیہ ناطران میں علماء طلباء کے ساتھ تفصیلی گفتگو تھی۔ اس کے بعد عشاء کے بعد آگے جلسہ ہے، تو میں نے ان حضرات کے حکم کی تعمیل کے لیے یہاں حاضری دی ہے
اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائی. آئندہ تو رہتے ہی ہے. حضرت شیخ مکی دامت برکاتہم سے ہمارا بڑا نیاز مندانہ تعلق ہے. حضرت ہمارے محسنین میں سے. مکہ مکرمہ میں جاتا ہوں تو حضرت بڑی شفقت فرماتے ہیں اور حضرت کے یہاں بیانات بھی ہوتے ہیں. باقی مکہ مکرمہ میں جائیں. میں جب 94 میں پہلی بار مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے سفر کیا تو میرے پہلے میزبان مکہ مکرمہ حضرت مکی دامت برکاتہم. آدمی جب شروع میں کسی شہر میں جاتا ہے تو اس کو میزبان کی تلاش ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر آدمی میزبانوں کو محتاج نہیں ہوتا, میزبانوں سے محتاج ہوتے ہیں. یہ وقت آتا ہے. لیکن جو پہلا میزبان ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی ہوتا ہے. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پہلے میزبان اور محسن کو زندگی کے آخری ایام تک کبھی نہ بھولے. یہ اس کا حق بنتا ہے. اللہ حضرت کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے. میں بحمداللہ تعالیٰ بھی یمن اور سعودیہ کے سفر پہ تھا تو مجھے کوئی دقت نہیں آئی. کسی بھی شہر میں, پاکستان میں دنیا بھر کے بہت کم ایسے ممالک ہوں گے جہاں میں میزبانوں کا مسئلہ ہے. ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری گاڑی ہمارے گھر میں قیام ہو. لیکن یہ تو اب کا دور ہے, ابتدائی دور ہوا ہے جب ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھتا تھا. حضرت مکی دامت برکاتہم نے ہمارے سر پہ دست شفقت رکھا. تو جو ابتدائی محسن ہوں ان کو بھول جانا یہ بے وفائی ہے. اور بے وفائی کرنا انسان کی شان کے لائق نہیں ہے. کہ جائے کہ مسلمان ہو, پھر مومن ہو, پھر مولوی ہو اور وہ بے وفائی کرے, یہ زیب نہیں دیتے. خیر میں نے گزارش کی ہے, میں نے اس لیے حاضری دی ہے. اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی, آپ حضرات کو سمجھنے کی, سمجھ آئے تو فریقین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے حدیث سے مبارک تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ اور مختصر سی شرح. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم موجود تھے. اچانک ایک شخص نمودار ہوا. اطلع علیہ, یہ نہیں فرمایا آیا, طلع. عربی زبان میں آنے کے لیے کہتے ہیں جا, عطا. فرمایا اطلع. طلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا, جا کا معنی ہوتا ہے مجیت آنا. یہ نہیں فرمایا اچانک آیا. فرمایا اطلع. جو آدمی تاریکیوں کو پھاڑ کے آئے نا اسے طلوع کہتے ہیں. جیسے سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تاریکیاں پھاڑ کے آتا ہے تو کہتے ہیں طلعت الشمس. حضرت جبریل آئے تو فرمایا طلع. نورانی مخلوق ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشرط اصاف نور کے تھے. پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو بنی نجار کی بچی نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ جا آئے ہیں, فرمایا طلع نمودار ہو کر نمودار ہو. اطلع علینا رجل, اچانک آئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنیں. فرمایا وہ آنے والا شخص شدید بیاض الثیاب, کپڑے سفید ہیں, سخت سفید ہیں. شدید سواد الشعر, بال سخت سیاہ. لا یرا علی اثر السفر, کوئی سفر کا نشان نہیں ہے. تازہ دم ہے, کپڑے صاف ہیں, کوئی گرد و غبار نہیں ہے, لتھرا ستھرا چہرہ ہے. ولا یعرف منا احد, کوئی ہم میں سے اس کو پہچانتا بھی نہیں. جب ہم دیکھیں کہ سفر کے نشان نہیں, معلوم ہوتا ہے مدینہ منورہ کا ہے. جب دیکھتے ہیں پہچانتا کوئی نہیں, معلوم ہوتا ہے اجنبی ہے. ہم کشمکش میں تھے کہ بندہ کون ہے, یہ مدینے کا ہے باہر کا ہے. ہم اسی کشمکش میں تھے. وہ جب شخص آیا اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سوچ ہی لیتے وہ بیٹھا, اور بیٹھنے کا انداز مزید کشمکش میں ڈالتا. اسند رکبتیہ الی رکبتیہ, حضور کے اس نے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا. وضع کفیہ علی فخذیہ, نبوت کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور پھر کہتے یا محمد. ہمیں اور تعجب ہوا, یا رسول اللہ کہنا چاہیے لیکن یا نبی کہنا چاہیے. یہ کہتا ہے یا محمد, نام سے خطاب کرتا ہے. اب تعجب در تعجب ہے. اس نے میرے فوراً سوال پوچھا, اخبرنی عن الاسلام, حضور آپ فرمائیں اسلام کسے کہتے ہیں. یہ بڑی بنیادی بحث ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر لگا ہوں. یہ موضوع خانقاہ کا بھی ہے, موضوع عقیدے کا بھی ہے, موضوع ہمارا بھی ہے, موضوع آپ کا بھی ہے. اخبرنی عن الاسلام, حضور اسلام کیا ہے. فرمایا 5 چیزیں. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, زبان سے کہے اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, زبان سے کہے, یہ اسلام ہے. تقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنا.
तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, तो अदिया ज़काता, ज़कात अदा करना, वतहुज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला, ताकत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। इन 5 चीज़ों का नाम इस्लाम है। मैं लंबी बहस नहीं करता क्योंकि मैंने गुफ्तगू मुख्तसर करनी, मैं ज़िमरन 1-2 बातें कहता हूँ। अब पूछा हुजूर इस्लाम क्या है? फरमाया ज़ुबान से कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, रोज़े रखना, हज करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के साथ एक शर्त लगाई है, वतहुज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला, ताकत हो तो हज करना। सवाल पैदा होता है, आदमी नमाज तभी पढ़ेगा जब ताकत हो, ज़कात तभी देगा जब इस्तिताअत हो, रोज़ा तभी रखेगा जब इस्तिताअत हो, हज तभी करेगा जब इस्तिताअत हो। हज की क्या खुसूसियत है कि हज तब करना जब इस्तिताअत हो? अल्लाह के नबी फरमाते पैसा हो तो ज़कात देना, सेहत हो तो नमाज पढ़ना, तो सबके लिए क्यों फरमाते सेहत हो तो रोज़ा रखना? एक हज के साथ क्यों फरमाया वतहुज्जल बैत इन इस्तताअता सबीला? अल्लाह के पैगम्बर ने इस उम्मत के एक अमूमी मर्ज़ का इलाज फरमाया है। क्यों? हम हुकूकुल्लाह की रियायत करते हैं, हुकूकुल इबाद को भूल जाते हैं। नमाज का मसला मेरी ज़ात का है, रोज़े का मसला मेरी ज़ात का है, ज़कात का मसला मेरी ज़ात का है, लेकिन हज पे जाना चाहूँ तो मेरी ज़ात का मसला भी है, मेरी बीवी का मसला भी है, मेरी ज़ात का मसला भी है, मेरी औलाद का मसला भी है। इतना पैसा हो कि मक्का जाऊं और आऊं, इतना पैसा हो कि ज़ादियात मौजूद हो, इतना पैसा हो कि रिहाइश मौजूद हो, लेकिन इतना पैसा हो कि मेरे आने तक बीवी गैरों से न मांगे, मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरा बच्चा और उनके दर पे न जाए। अगर मैं यूं हज पे जाता हूँ कि बीवी गैरों से मांगती है, बच्चा गैरों से मांगता है, पर मैं ऐसे हज की अल्लाह को हाजत नहीं है। हज भी करना, बीवी का भी ख्याल करना, बीवी के लिए खर्चा हो तो हज पे जाना, औलाद के लिए हो तो हज पे जाना, अगर ये ना हो तो फिर हज पे न जाना। इस बीवी और बच्चों की माश की फिक्र करते रहना। हम हुकूकुल्लाह की बात करते हैं, हुकूकुल के बाद की बात नहीं करते। रमज़ान मुबारक मक्का मुकरमा में था तो मुझे एक साथी ने कहा कि मौलाना ईद के मौके पर क्या करेंगे? मैंने कहा घर जाऊँगा। ईद यहाँ नहीं बुलाते? मैंने कहा नहीं। कहते हैं हरम की ईद। मैंने कहा भी हरम की हरम होती है, बीवी की बीवी की होती है, बच्चों की ईद बच्चों की होती है। मुझे कहते क्या मतलब? मैंने कहा मुझे कोई दलील पेश करो। तवाफ इबादत है, मैं समझता हूँ, हरम की नमाज़ें इबादत है, मैं समझता हूँ, लेकिन ईद के दिन बीवी और बच्चों को छोड़ के हरम में रहना, इसकी कोई फजीलत है तो मुझे आप समझाएं। मैं इस बैतुल्लाह हजर अस्वद को चूमूंगा, बताओ मेरी बच्ची को बोसे कौन देगा, मेरे बेटों को बोसे कौन देगा, मेरी बीवी को बोसे कौन देगा? आप जिनसियत को 1 मिनट की साइड पर रखें, मेरी बात मुशावत की तरफ से न समझें, मेरी बात को शरीयत की हदूद की रूह में समझें। मैंने कहा ईद के दिन बीवी की ख्वाहिश है मुझे खामिद मिले, मेरी औलाद की ख्वाहिश है मुझे बाप मिले, मेरी बेटी चाहती है मेरा बाप मुझे सीने से लगाए, मैं हरम में बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ता रहूंगा, बताओ और मेरे बच्चों को कौन पूछेगा? अगर मेरे घर न रहने से मेरी औलाद सहमी में चली गई, मेरे घर न रहने से मेरी औलाद गाने पर लग गई, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे ना कि हजर अस्वद के बोसे ठीक थे या औलाद को दीन पे लाना जरूरी था? मैं क्या जवाब दूँ? तब छुप गए। मैंने कहा शरीयत की बातें करो ना, शरीयत में अपनी राय को दखल मत दो, शरीयत को उसूल शरीयत से करो। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि बाद लोग इसको कमाल समझते हैं, ये कमाल नहीं है, ये ऐब है। अपनी औलाद के हकूक़ अदा न करना, बीवी के हकूक़ अदा न करना, खुदा की कसम ये ऐब है, ये कमाल नहीं है। आप उतनी इबादत करें जितनी कर सकते हैं, उतनी करें, लेकिन जो आपकी बीवी है आपके ज़िम्मे है, औलाद है आपके ज़िम्मे है, इसकी तरबियत गैरों में नहीं करनी। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वतहुज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला, ताकत हो तो हज करना। ताकत कमाना, अपनी जेब का भी ख्याल करना, पीछे बीवी की जेब का भी ख्याल करना, अपने बच्चों का भी ख्याल करना। इस नबूवत ने हज की शर्त लगाई है, रोजे और ज़कात के लिए इस्तिताअत की शर्त नहीं करार दी। हालांकि रोजा भी तब है जब ताकत हो, ताकत न हो तो रोजे का भी फिदिया चलता है, फिर रोजा रखना आदमी की जिम्मे नहीं रहता। उन्होंने कहा सदाक़ता, हजूर आपने बिल्कुल सच करवाया। हज़रत उमर फरमाते अजब ना लो यसलुहु व युसद्दिक़ु, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब ये बंदा सवाल करता है तो मालूम होता है जाहिल है। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया तो कहता आपने ठीक फरमाया, मालूम होता है मौलवी है। अब हमें समझ नहीं आ रहा ये है क्या। हमारे मुस्लिम बहुत से लोग होते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हाजी साहब है या मौलवी साहब है। मसाइल ऐसे पूछेंगे जैसे कुछ पता नहीं, और तनकीद मालूम ऐसे करेंगे जैसे हमारे बाप के भी उस्ताद है।
تو ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ کیا مخلوق ہے بھائی، یہ سائل ہے یا مولوی ہے کیا؟ عمر فرماتے ہیں فَعَجِبْنَهُ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب تھا یہ بندہ کون ہے، سوال کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے مسئلے کا پتہ، بولیے نا، سوال کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے مسئلے کا پتہ، اللہ کے نبی جواب دیتے کہتے آپ نے سچ فرمایا، معلوم ہوتا ہے مسئلے کا پتہ، تو جب پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ جب پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ یہ عمر فرماتے ہم کشمکش میں تھے، کشمکش ہمیں تعجب میں تھا، شش و پنج میں تھے۔ علامہ خالد محمود دامت برکاتہم ہمارے پاکستان میں بہت بڑے مناظر تھے، پر میں مجھ سے ان سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت 11ویں کیا ہے؟ میں نے فرمایا میں نے کہا شش و پنج۔ آپ کو نہیں سمجھے؟ ابھی آپ نے ہمیں سنا نہیں ہے نا؟ پوچھا کہ 11ویں کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ شش کا معنی 6، پانچ کا معنی 5، تو شش و پنج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا شش و پنج کا لفظ کب بولتے ہیں؟ جب پتہ نہ چلے، کہتے ہیں شش و پانچ میں پڑھے تو کچھ پتا نہیں، پوچھو 11ویں کیوں ہے، لوگ کرے کوئی پتہ نہیں، کیوں کرتے ہو کوئی پتہ نہیں، تو پھر میں مجھ سے پوچھا 11ویں کیا ہے، تو میں نے کہا شش و پانچ، کہا جی کیا مطلب؟ کہتے جس طرح شش و پانچ کا پتہ نہیں کیا بلا ہے، 11ویں کا نہیں پتہ کیا بلا ہے، دینے والے سے پوچھے تب بھی پتہ نہیں ہے، لیکن دے رہے ہیں، بس دے رہے ہیں، عادت بنی پڑی ہے۔ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں فَعَجِبْنَهُ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص کون ہے، سائل ہے، مجیب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ہم اس تعجب میں تھے۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا 6 چیزیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ مسئلہ سمجھنا، 6 چیزیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ 5 کا کرنا اسلام ہے اور 6 کو ماننا ایمان ہے۔ اسلام نام ہے کرنے کا اور ایمان نام ہے ماننے کا۔ ماننا اور چیز ہے اور کرنا اور چیز ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو میت کی جنازے کی نماز پہ دعا یوں مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ۔ فرق کیا نا دونوں میں، اللہ زندہ رکھنا اسلام پہ، اللہ موت دے تو ایمان پہ، زندگی اسلام والی دینا، موت ایمان والی دینا۔ کیوں بھائی آپ نے دعا کیوں مانگی ہے؟ ہم کبھی دعائیں مانگتے ہیں مطلب نہیں سمجھتے، نماز پڑھتے ہیں مطلب نہیں سمجھتے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا میں کتنے عجوبے ہیں؟ بڑے بڑے عجوبے کتنے ہیں؟ جی مشورہ میں تیار ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا تو آپ نے کہنا دیکھو مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو پڑھے لکھے کراچی کے لوگ ہیں، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں۔ دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ 7۔ میں کہتا ہوں 7 نہیں ہے، 8۔ 8واں عجوبہ کون سا ہے؟ میں اور آپ، ہم جو بیٹھے ہیں سارے عجوبے ہیں۔ آپ کو کہیے وہ کیسے؟ دنیا میں تو بندہ بات کرے اور مخاطب نہ سمجھے ایسے ہوتا ہے۔ میری زبان پنجابی ہے، آپ کی اردو ہے، میں پنجابی میں بات کروں آپ نہ سمجھے ایسا ہوگا نا؟ میں اردو بولتا ہوں آپ کی زبان انگلش ہے، میں بات کروں آپ نہ سمجھے ایسے ہوتا ہے۔ تو متکلم بات کرے مخاطب نہ سمجھے یہ ہوتا ہے، اور متکلم بات کرے خود نہ سمجھے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ جب 2 بندوں کی لڑائی ہوتی ہے کہتے ہیں یار تم پتہ ہے تو کی آخر میں تم خود سمجھتے ہو تم نے کیا بات کی۔ لوگ کہتے ہیں نا مخاطب بات کرے متکلم بات کرے مخاطب نہ سمجھے ایسے ہوتا ہے، متکلم بات کرے خود نہ سمجھے عجوبہ ہے یا نہیں ہے نا؟ ہم نماز میں آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، کوئی کیا دعا مانگی ہے کہ پتہ نہیں۔ اللہم اجعل لنا فرجا واجعل لنا اجرا وذکرا، کیا مطلب ہے کہ پتہ نہیں۔ اچھا نماز میں ہوتا کیا ہے؟ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے اور کیا کہتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ تو بتاؤ عجوبہ ہے؟ 7 عجوبے دنیا میں اور 8واں عجوبہ یہ مسلمان نمازی ہے۔
60 साल से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन इस बेचारे को कुछ पता नहीं मैं क्या करता हूँ। इसी वजह से नमाज भी पढ़ता है, रिश्वत भी लेता है, नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, नमहरम लड़कियों को भी देखता है, नमाज भी पढ़ता है, गाने भी सुनता है, पता भी नहीं है। मालिक ने तोते को बंद किया, फिर पढ़ाया। अब कहो मालिक ने अगर दरवाजा खोला नहीं उड़ूंगा, उड़ गया तो फिर मैं वापस आऊंगा। मालिक ने समझा तोते को सबक याद हो गया, ये नहीं उड़ता। जो पिंजरा खोला, कहते दरवाजा खोला तो नहीं उड़ूंगा, उड़ रहा है, कहते उड़ गया तो वापस आऊंगा। मालिक इंतजार कर रहा है, तोता चला गया। मालिक ने समझा कि तोते को सबक याद हो गया है, उसने सबक याद किया मगर समझा नहीं है। यही मिसाल आज हमारी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बात समझो। हम कहते हैं अल्लाह जिंदा रख तो इस्लाम पे, अल्लाह मौत दे तो ईमान पे। ये दो जुमले क्यों कहते हैं? वजह पे गौर करना। ईमान नाम है मानने का, इस्लाम नाम है करने का। अगर कोई बंदा अमल न कर सका हो और मानता हो कि मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं कर सका, अल्लाह माफ करता है। अगर कहे मुझे करना ही नहीं चाहिए था, फअबा, अल्लाह इस बंदे को माफ नहीं करता। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। एक बंदे के जिम्मे 10 साल की नमाजें हैं, बीमार हो गया, मौत करीब आ गई, नमाजें नहीं पढ़ सकता, पढ़ना चाहे तब भी नहीं पढ़ सकता। कहते हैं अल्लाह मैं पढ़ तो नहीं सकता मगर मैं मानता हूँ मुझे पढ़नी चाहिए थी। एक बंदे के पास अरब रुपया था, ज़कात देने की नहीं दे सका, अब ये फकीर हो गया, मरने लगा। कहता है अल्लाह मुझे देनी चाहिए थी, मैं नहीं दे सका, अपना जुर्म मानता हूँ। इसने 15 साल बुलूग को गुजर गए, रोजे नहीं रखे, इतने चाहिए थे, मरने लगा। कहता है अल्लाह इतने चाहिए कि मैं नहीं रख सका, मैं मानता हूँ। अगर बंदे ने जुर्म किया हो और फिर मानता रहे, अल्लाह इसको माफ कर देते हैं। तो बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह जिंदा रखे ना तो नमाज पढ़ने की तौफीक देना, इस्लाम है। अल्लाह जिंदा रखे ना तो रोजा रखने की तौफीक देना, इस्लाम है। अल्लाह जिंदा रखे हज करने की तौफीक देना, इस्लाम है। अल्लाह जिंदा रखे तो मुझे फिर ज़कात की तौफीक देना, इस्लाम है। लेकिन अल्लाह जब मैं मरने लगूँ ना, मैं नमाजें पढ़ तो नहीं सकता, मुझे मानने की तौफीक तब भी देना। बंदा मान के मर जाए, अल्लाह फरमाता है माफ कर दो, ये तो मान गया है, ये तो मान गया है भाई, इसको माफ करो। आप मोटरवे पे चढ़े, आप मोटरवे पे चढ़े और बेल्ट न बांधे तो 700 जुर्माना है। अब अगर हम जैसा आपको मुल्ला हो, सादा सा बंदा हो, बेल्ट न बांधे और उसको पुलिस वाला रोक कर पूछे, इंस्पेक्टर कहे बाबा जी मौली साहब भाई साहब बेल्ट क्यों नहीं बांधा? मैं कहता तो पुत्र गलती हो गई। कहते हैं बाबा जी ने जान नहीं, पता नहीं इस बेचारे को। कहते जाने दो, इसको पता नहीं मौली साहब, सादा आदमी है। और आदमी सुपर फुटर हो, 320 में हो, लैंड क्रूजर गाड़ी में हो, सिपाही पूछे ये आपने बेल्ट क्यों नहीं बांधा? वो तो बाप लगता है बेल्ट का, हमें देखता नहीं, हमसे पूछता है। उसने कहा सर जुर्माना के बहुत 700 रुपया लगता है। अकड़ गया ना, अकड़ने वाले को सिपाही भी नहीं छोड़ता और हार मानने वाले को इसलिए इंस्पेक्टर भी छोड़ देता है। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह जिंदा रखे तो फिर करने वाली जिंदगी देना, अल्लाह जब मौत दे तो फिर मानने वाली मौत देना। जब बंदा मर के जाए तो अल्लाह मग़फ़िरत के फैसले फरमा देते। तो कहा हुजूर इस्लाम क्या है? फरमाया 5 चीज़। हुजूर ईमान क्या है? फरमाया 6 चीज़ें। नबी ने इस्लाम में 5 चीज़ें और ईमान में 6 चीज़ें। 6 चीज़ें हैं। ये एक दरमियान में बात आई, नमाज जनाजा पे। नमाज है, मैं एक जगह सियालकोट पहुंचा तो वहाँ बात चल रही थी, चंद उलमा बैठे थे। उन्होंने कहा जी मौलाना हमारे यहाँ नमाज जनाजा आज बड़ी अजीब हुई है। एक बंदे नमाज जनाजा पढ़ाई, मसले का नया हदीस था, मुकल्लिद था, ऊंची आवाज़ से आमीन कहने वाले। तो उसने नमाज जनाजा पहले तकरीर की, उसने कहा भी नमाज जनाजा सुन्नत के मुताबिक हो। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज तक हमने सुन्नत के खिलाफ पढ़ी है। उसने कहा भी देखो हम नमाज पढ़ने लगे हैं, ये नमाज जनाजा नमाज है, नमाज बगैर फातिहा की नहीं होती, नमाज जनाजा भी बगैर फातिहा की नहीं होती। तो मैंने कहा फिर? कहते उसने इतनी मजबूत दलील दी, हमें उसका जवाब नहीं आया। दलील क्या दी? नमाज बगैर फातिहा की नहीं होती, नमाज जनाजा भी नमाज है, ये भी बगैर फातिहा की नहीं होती। मैंने कहा उसने ये दलील देखकर काबिल मुसीबत करी हुई है, वो तो फंस गया है। कहते जी वो कैसे? मैंने कहा उसने कितनी बेहतरीन दलील दी है, नमाज जनाजा नमाज है, बगैर फातिहा की नमाज नहीं होती, नमाज जनाजा बगैर फातिहा की नहीं होती। उसे कहना मौलवी साहब इस दलील पर पक्का रहना। अब हम भी बातें कहते हैं, नमाज जनाजा नमाज है, नमाज बगैर रुकू के नहीं होता, लिहाजा नमाज जनाजा बगैर रुकू के नहीं होती। नमाज जनाजा नमाज है, नमाज बगैर क़िराअत के नहीं होती, नमाज जनाजा बगैर क़िराअत के नहीं होती। नमाज जनाजा नमाज है, नमाज बगैर सजदा के नहीं होती, नमाज जनाजा बगैर सजदा के नहीं होती।
نماز جنازہ نماز ہے، نماز بغیر تشہد کے نہیں ہوتی، نماز جنازہ بغیر تشہد کے نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے کہا کہ یہ تو ہو جاتی ہے، ہم نے کہا سجدے کے بغیر ہوتی ہے، تو فاتحہ کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو دلیل تمہاری ہوگی وہ دلیل ہماری ہوگی۔ میں نے کہا وہ تو یہ دلیل دے کر پھنسا ہے، تم نے سمجھا دلیل دے کر وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کبھی آدمی دلیل دے کر پھنس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی مضبوط دلیل دی ہے۔ اللہ اور ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک بندہ آیا تو اس نے گفتگو کی کہ مولانا صاحب ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا جی آپ نہ مانے، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو ماننے پہ مجبور تو نہیں کر سکتا، کوئی دلیل ہے تو آپ ارشاد فرمائیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ کہتے اس لیے نہیں مانتے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لا تکتبوا انی غیر القرآن، صرف قرآن لکھا کرو، حدیث نہ لکھنا۔ جب نبی پاک نے منع کر دیا نہ لکھنا، پھر انہوں نے کیوں لکھی ہے؟ ہم اس لیے حدیث نہیں مانتے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ قرآن نہ لکھنا، یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے۔ میں نے کہا وہ تو مانی نہیں، حدیث تو مانی نہیں، ہم نے تو قرآن مانا ہے نا، تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم حدیث نہ لکھنا؟ اب جو میں لوگوں کا دیکھو یہی دلیل دی تمہیں پریشان کر دی، یہ تو ایسی دلیل دی ہے جس میں خود پھنسا ہوا ہے۔ تو انکار حدیث کا اور پیش بھی حدیث کو کیا ہے، دیکھو پھر کبھی لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہم نے کون سی بات کہہ دی۔ ایک شخص آیا، میں کسی جگہ دعوت پر گیا تو کھانے کے لیے ایک آدمی آ گیا، انہوں نے کہا جی یہ کہتا ہے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا لے آؤ بھائی۔ میں نے کہا فرمائیں۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہو تو مان لینا چاہیے، قرآن سے نہ ثابت ہو تو نہیں ماننا چاہیے۔ کہتا جی بڑی عام سی بات ہے، قرآن میں ہے تو مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ جب آپ کے ہاں بندہ فوت ہو جاتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں دفن کرتے ہیں، نہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا جی دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں گھر آتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی ہندو پوچھے کہ تم جو میت کو غسل دیتے ہو قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ میت کو غسل دیا کرو؟ تم جو میت کو کفن دیتے ہو کون سی آیت میں ہے کفن دیا کرو؟ تم نے جو جنازہ پڑھا ہے کون سی آیت میں اللہ نے فرمایا اس پہ جنازہ پڑھو؟ تم نے جو دفن کیا ہے کون سی آیت میں ہے دفن کیا کرو؟ کہتے ہیں اگر آیت میں نہیں ہے تو حدیث میں تو ہے نا۔ میں نے کہا جس حدیث میں 4 چیزیں اس میں 5ویں چیز بھی ہے، تو 4 چیزیں قرآن میں نہیں تم نے مان لی ہے نا، تو 5ویں قرآن میں نہیں ہے وہ بھی مان لو۔ تو 4 کام تم نے کرنے تھے، اللہ سے قرآن مانتے ہو، اور جو 5واں کام تم نے نہیں کرنا وہ تو فرشتوں نے کرنا ہے نا۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ میں عذاب تب دوں گا پہلے قرآن سنو۔ جو کام تمہارے کرنے تھے بغیر قرآن کے مان لیے، اور جو کام فرشتوں کے کرنے کا اس پر تم قرآن مانتے ہو، یہ تمہارے کراچی کی جماعت المسلمین چیپٹر مسلم عثمانی کا نظریہ ہے۔ یہ کراچی کا عقیدہ ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ عقیدہ غلط جو غلط ہے وہ کراچی کا ہو تب بھی غلط ہے، سرگودا کا ہو تب بھی غلط ہے، بات تو ٹھیک ہے نا۔ میں خیر غلط کا نظر بات کرنا بھی ہوتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ ایمان فرمایا 6 چیزیں، اس میں ایک بات سمجھو جو سمجھ نہیں، بل قدر خیرہ و شرہ، یہ اچھی اور بری تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر اچھی ہے تب بھی مانتا ہوں، تقدیر بری ہے میں تب بھی مانتا ہوں۔ بری تقدیر کا معنی یہ نہیں ہوتا تقدیر بری ہے، بری تقدیر کا معنی ہوتا ہے فیصلہ اللہ کا قانون کے مطابق ہوتا ہے لیکن بندے کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے۔ بندہ فیصلے کو شر سمجھتا ہے لیکن بندے کو چاہیے کہ خیر سمجھے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک لڑکے نے بندہ قتل کر دیا، قاتل عدالت میں چلا گیا۔ اب عدالت کو چاہیے جب قاتل ہے گواہ موجود ہے سزائے موت دینی چاہیے، قانون کے مطابق فیصلہ ہے، لیکن اگر قاتل کو عدالت سزائے موت دے دے تو کوئی بندہ اس قاتل کے والدین کو مبارک دیتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں قانون کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ ملا ہے، عدالت نے تمہیں عدل کیا تمہارے ساتھ، کوئی مبارک دیتا ہے؟ حالانکہ فیصلہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہے تمہارے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ قاتل کو سزائے موت ہونا قانون عدل ہے، لیکن چونکہ بندے کی خواہش کے خلاف ہے
اس فیصلے کو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ دل کہتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی وہ تقدیر بندے کے اللہ کے عدل کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بندے کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے۔ فرمایا خواہش کے خلاف ہونا، تمہیں شر لگے تب بھی کہنا چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے لہذا میں اس کو ضرور مانتا ہوں۔ یہ ہے مطلب خیر بشر ہی کمان تقدیر میں قدر کے مستقل بحث۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہوئے تقدیر کا مانا گیا، اس میں زیادہ بات تو نہیں کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پہلی امتیں غرق ہوئی ہیں تقدیر میں بحث کرنے کی وجہ سے۔ عموماً ہمارے یہاں مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے جب مقدر میں لکھا تھا کہ کام ہونا تھا تو پھر افسوس کیا، مقدر میں لکھا اب اس بندے نے مارنا تھا، اب اس کے قتل کا مطلب کیا؟ تقدیر میں لکھا تھا فلاں بندے نے چوری کرنی ہے، اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا مطلب تو مجبور ہے۔ مقدر میں جو اللہ لکھا تھا اس نے چوری کرنی ہے، اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا معنی کیا ہے؟ یہ ملحدین کی دنیا میں اعتراضات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی دیکھو آپ تقدیر کا معنی نہیں سمجھے، تقدیر کا معنی وہ ہے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا۔ ہمارے کافر کا ایک جملہ کئی کتب کا نچوڑ ہوتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں تقدیر علم الہی کا نام ہے نہ کہ امر الہی کا۔ کیسا جملہ، اس کو تو مولوی سمجھے تو بڑی بات ہے، آپ آزاد سمجھے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ فرمایا تقدیر علم الہی کا نام ہے نہ کہ امر الہی۔ کیا مانا؟ ہم سمجھتے ہیں چونکہ اللہ نے لکھا تھا لہذا ضرور ہونا ہے۔ تقدیر کا معنی ہوتا ہے اللہ کے علم میں تھا یہ کام ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، میں بندے کو اختیار دوں گا، بندہ یہ کام کرے گا، اللہ کے علم میں تھا اللہ نے لکھ دیا، تو اس لیے نہیں ہونا کہ لکھا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ بندے نے اختیار سے کرنا ہے۔ علم الہی اور ہے، امر الہی اور۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں جو لطیفہ بھی ہے، مثال بھی ہے۔ ایک چور تھا تو اس کو چسکا تھا چوریاں کرنے کا، چسکے سے مجبور تھا، بعد میں یا انگور توڑے کھا لیے، پھر توڑے کھا لیے، پھر توڑے کھا لیے۔ مالک نے نوکر سے کہا روزانہ انگور چوری ہوتے ہیں تو ذرا پہرا دے، پہرا دیا، چور کو پکڑ لیا۔ چور کو نوکر نے کہا تم نے انگور کیوں توڑے؟ کہتا ہے انگور اللہ کے، میں اللہ کا، اللہ کھلاتا ہے میں کھاتا ہوں، تو کون سا پوچھے گا؟ اور نوکر بڑا آدمی تھا بیچارہ، وہ چلا مالک اس نے کہا سر وہ تو ہو بھی رکھا ہے، اس نے تو دلیل ایسی دی ہے، میں نے تو چھوڑ دیا۔ مالک نے مجھے کیا دلیل دی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا تھا میں بھی اللہ کا، انگور بھی اللہ کا، اللہ کھلاتے ہیں میں کھاتا ہوں، تو کون ہے پوچھنے والا؟ تو آپ دلیل کے سامنے تو میں نہیں بول سکتا تھا، میں چپ کر گیا۔ جاہل آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ ہمارے یہاں مشہور ہے پنجاب میں ایک آدمی سعودیہ میں گیا، اس کی عرب سے لڑائی ہوگی، عرب میں گالیاں دی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہتا قرآن پڑھ رہا تھا، میں کیا کہتا ہوں اس کو؟ میں نے کہا میں اس سے ڈرتا، قرآن کا میں نے تھوڑی جواب دینا، گالی دیتا تو میں اس سے بات کرتا۔ تو یہ آپ کی بات میں آپ سے کہتا ہوں، علم نہیں ہوتا مگر ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ادب بہت ہوتا ہے، اور یہ ادب ایک دن بندے کے نجات کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ آپ ادب دیکھیں، ایک ٹرک ڈرائیور تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اعمال بہت اچھے، ادب اندازہ کر، ایک ٹرک ڈرائیور۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں نماز سے کبھی نہیں پڑھی، اللہ کی قسم جدو جمع آج تک میں لین جرموں کر کے چکیا ہے، پنجابی سمجھ۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں نماز تو کبھی نہیں کری، لیکن جب سے پیدا ہوا آج تک میں نے کبھی منہ کر کے تھوکا نہیں ہے، اتنا میں ڈر لگتا ہے جب منہ کر کے تھوکتے ہو۔ اب شاید اللہ اس ادائی سے اس کو معاف فرماتا ہے۔ بعض ادائیں اللہ کے چھوٹی ایسی پسند آتی ہیں، اللہ ساری اس کی گناہوں پر پانی کہتے ہیں۔ مالک نے کہا اچھا آج جائے تو پھر نہ، پہلے اس کو چوری کی عادت تھی، اب دلیل سے چھوڑنے کی بھی اس کو عادت پڑ گئی۔ آیا تو چور نے پکڑ، مالک کو نوکر نے پکڑا، مالک کو بتایا آ گیا، مس کال ماری ہوگی، مس کال ماری میں آ جا، وہ تو اس کو مس کال ہوگی۔ خیر مالک آ گیا، مالک نے کہا اس کو باندھ کسی انگور کی بیل کے ساتھ باندھا، ڈنڈا پکڑ کر، ہمارے بچے ڈنڈا جو ہے نا جیسا تھوک کے پھر مارتے ہیں، تھوک کر پھر مارتے ہیں، وہ جو تھوک لا کے مارے نا ڈنڈا اور مار اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں آئندہ نہیں، انہوں نے کہا پتر تو آئندہ پھر مار اس کو، میں آپ نے اور مار اس کو اور مارا۔ انہوں نے کہا کیوں آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ انہوں نے کہا تو یہ کہتا تھا نا منظور اللہ کے میں بھی اللہ کو، یہ تو بھی اللہ کا ڈنڈا بھی اللہ کا، جب تک اللہ کٹوائے گا ہم تو نہیں پکڑیں گے۔ اب دعا کر اللہ کہہ رہے اس کو بس کر، انہوں نے کہا مجھے تقدیر سمجھ آ گئی،
اس کے بعد وہ انگور توڑنے کے لیے آئے. کیسے ترتیب سمجھیں؟ بعض باتیں دلیل سے نہیں سمجھ آتی. انزلنا الحدید فیہ باس شدید کے لڑے سے سمجھ آتی. اللہ پاک نے اتارا ہے اس لیے اتارا ہے کہ بعض باتیں سمجھ اس سے آتی. صدقت، حضور آپ نے سچ فرمایا. اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ نبی کا جواب سن. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے عبادت یوں کر گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے. توجہ رکھنا. احسان یہ ہے عبادت یوں کر گویا تو اللہ کو نہیں. کأنک ایک ہوتا ہے دیکھتا ہے، ایک ہے گویا کے دیکھتا ہے. دیکھنا کی اور ہے اور گویا کے دیکھنا اور ہے. فرمایا کأنک عبادت یوں کر کأنک تراہ گویا کہ تو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو نہیں دیکھتا تو پھر اللہ تجھے دیکھتا ہے. اب عبادت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، بندہ اللہ کو دیکھے، اللہ بندہ کو دیکھے، اسے کہتے ہیں مشاہدہ. نمبر دو، اللہ بندے کو دیکھے مگر بندے اللہ کو نہ دیکھے، اسے کہتے ہیں غیبوبت. اللہ تو غائب ہے لیکن بندہ غائب نہیں ہے. اللہ بندے کو دیکھتے ہیں. جہاں ایک دوسرے کو دیکھے اسے مشاہدہ کہتے ہیں. جہاں ایک دیکھے اور دوسرا نہ دیکھے اسے شہادت کہتے ہیں. اگر عدالت میں گواہ آئے، چوری کی ہے، گواہ آ گیا، اس گواہ کو شاہد کہتے ہیں. شاہد کیوں کہتے ہیں؟ چور گواہ کو نہیں دیکھتا لیکن گواہ نے چور کو دیکھا ہوتا ہے. اگر جانبین سے دیکھے تو مشاہدہ کہتے ہیں، ایک فرد دیکھے تو غیبوبت کہتے ہیں. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کرنا خدا کو تو دیکھتا ہے. خدا تو دیکھتا ہے مگر تو بھی دیکھتا ہے. یہ عالم مشاہدہ ہے. اگر تجھے یہ مقام نہ ملے پھر عبادت یوں کرنا اللہ تجھے دیکھتا ہے. یہ عالم غیبوبت ہے. میں آل سنت کا مسلک حل کرنے لگا ہوں. ہاں عبادت پیغمبر کی بھی ہے، عبادت امت کی بھی ہے، مگر دونوں کی عبادت میں فرق یہ ہے، امتی کا ایک سجدہ، امت کے اربوں سجدے. امت پیغمبر کا ایک مرتبہ رکوع میں جانا، امت کی اربوں نمازیں پیغمبر کی ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ارے وجہ کیا ہے؟ امتی نماز پڑھتا ہے لیکن کس طرح؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ دیکھتا ہے. اور نبی نماز کیسے پڑھتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. نبی عبادت عالم مشاہدہ میں کرتا ہے، امتی عالم غیبوبت میں کرتا ہے. عالم مشاہدہ کا ایک سجدہ عالم غیبوبت کے اربوں سجدے اور ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. کیوں؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيبه. تم اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرا صحابی مٹھی جو خرچ کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جو خرچہ کیا ہے عالم غیبوبت میں کیا ہے، میرے صحابی نے جو کیا ہے عالم مشاہدہ میں کیا ہے. وہ یوں کرتا ہے نبوت کی صحبت کی برکت سے گویا خدا کو دیکھتا ہے، خدا کو نہیں گویا خدا کو دیکھتا ہے. تو نبوت کی عبادت یہ عالم مشاہدہ میں ہے اور صحابی کی عبادت پیغمبر کے قریب ہو کے گویا کے عالم مشاہدہ میں ہے. ایک عبادت پیغمبر کی ہے اور ایک عبادت نبی کی امت کی ہے. یہی وجہ نبی پاک نے حج ایک کیا ہے لیکن پیغمبر کا ایک حج، امت کے اربوں حج ایک حج کا برابری نہیں ہے. میرے پیغمبر نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ مکمل قرآن پڑھا ہے. ہر سال جبریل آتے اور دور کرتے مگر دور اترے قرآن کا جتنا نازل ہوا تھا پورے قرآن کا دور نہیں تھا جتنا نازل ہوا تھا. نبی کا تو ایک مرتبہ ہے لیکن امت کا قرآن امام ابو حنیفہ جس جگہ سے گرفتار ہوئے 8000 قرآن ایک مقام پہ پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود نبوت کا قرب کی نبوت کے عمل کے قریب بھی بندہ نہیں پہنچتا. ہم کہتے ہیں نا بندہ عمل سے ولی بنتا ہے، عمل سے کتب بنتا ہے، عمل سے ابدال بنتا ہے، عمل سے غوث بنتا ہے لیکن عمل سے مجدد بنتا ہے، عمل سے نبی نہیں بنتا. وجہ یہ ہے عمل کتنے کرے گا نبوت کے قریب بھی نہیں جاتا. پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدے، امت کا ایک مرتبہ سبحان اللہ امت کی کروڑوں ضربے ہیں. کیوں؟ نبی جو بولتا ہے عالم مشاہدہ میں امتی سجدے کرتا ہے، عالم غیبوبت میں عالم غیبوبت پست ہے، عالم مشاہدہ بلند ہے. آپ حیران ہوں گے لوگ کبھی کہتے ہیں خانقاہ حدیث کے خلاف ہے، مجھے ایک بندے کا خلاف ہے.
میں نے کہا کیا خلاف ہے؟ کہتا ہے جی خانقاہ میں لکھا ہے بندے یہ احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا بندے احساس پیدا کر اللہ، توجہ رکھنا، بندے احساس پیدا کر اللہ، اور حدیث میں کیا ہے انت عبد اللہ کا انک تراہ، عبادت یوں کر کے تو اللہ کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ یوں عبادت کر تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور خانقاہ میں کہ یوں کر اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تو خانقاہ کو بھی نہیں سمجھا، تو حدیث کو بھی نہیں سمجھا، ارے یہ جو خانقاہ میں احساس ہے یہ امت کے لیے ہے، اور جو حدیث میں احسان ہے وہ نبوت کے لیے ہے۔ نبوت عبادت یوں کرے گویا خدا کو دیکھتا ہے، امت عبادت یوں کرے گویا خدا اس کو دیکھتا ہے۔ یہ خانقاہ نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ خانقاہ امتوں کے لیے ہے۔ تو امت پہ تو نبوت کو فٹ نہ کرنے یار، کیسے عجیب لوگ ہیں، یا تو امتی کامل بنائے جاتے ہیں نبی کی برکت سے بنتے ہیں، تو کبھی نہیں سمجھتے اعتراض کر مارتے ہیں۔ خیر قاری حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا، پھر پوچھا پیغمبر اخبرنی عن الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اب نبی کا جواب سنو، قیامت کب آئے گی؟ توجہ، اسلام کیا ہے؟ 5 چیزیں، ایمان کیا ہے؟ 6 چیزیں، احسان کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ پیغمبر نے بتا دی نا، وہ ہر سوال سے کہتے صدقتا، سچ فرمایا، تو شک پڑتا تھا نا، شاید کو پتا ہے۔ توجہ، نبوت سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے مجھے نہیں پتا، تو یہ شک رہ جاتا نا، نبی کو نہیں پتا اس کو پتا ہوگا، نہیں سمجھے؟ تو شک پڑ سکتا تھا نا، جب ہر جواب میں کہتا سچ فرمایا، تو حضور پوچھا جی قیامت کب آئے گی؟ نبی فرماتے مجھے نہیں پتا، تو شک پڑتا شاید اس کو پتا ہو۔ پیغمبر نے جواب یوں دیا، سارے اشکالات صاف کر دیے، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو نے پوچھا اسلام کیا، میں نے جواب دیا، تو نے کہا صدقتا، تو نے پوچھا ایمان کیا، میں نے جواب دیا، تو نے کہا صدقتا، تو نے پوچھا احسان کیا، میں نے جواب دیا، تو نے کہا صدقتا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ جو قیامت کے بارے میں تو نے پوچھا ہے اس کا مجھے بھی پتا نہیں ہے، تجھے بھی پتا نہیں ہے۔ آپ تو صدقتا نہیں کہہ رہا، مجھے بھی پتا نہیں ہے، تجھے بھی پتا نہیں ہے، اس میں تو دونوں برابر ہے نا، دونوں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خلیفہ ہارون الرشید جواب خواب دیکھا، اور خواب میں فرشتہ آیا، فرشتے سے پوچھا میری موت کب آئے گی؟ فرشتے نے کہا 5 چیزیں۔ صبح میں مولوی جمع کیے، سرکاری مولوی تو ہوتے ہیں نا، اور سرکاری ہوتے ہیں، پھر آخر میں حق کی باری اس وقت آتی ہے جب سرکاری مولوی جواب نہیں دے پاتے، مولوی صاحب بلائے بھائی تعبیر بتاؤ، انہوں نے کہا بادشاہ سوز ہی کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیا 5 دن تیرے رہ گئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کوئی اور مولوی تلاش کرو، ایک اور تلاش کیا، تو بتا، انہوں نے کہا جی 5 ہفتے رہ گئے ہیں، بادشاہ نے کہا گنجائش نکل آئی، کوئی اور تلاش کرو، ایک اور مولوی تو ہے، تو بتا، انہوں نے کہا جی 5 مہینے رہ گئے ہیں، بادشاہ نے کہا میں کوئی اور مولوی تلاش کرو، دیکھو مولوی بڑھتے جائیں تو کچھ ہیلے وسیلے نکلتے ہیں، انہوں نے کہا تیرے 5 سال باقی ہیں، بادشاہ نے کہا لگتا ہے کوئی گڑبڑ ضرور ہے، یہ کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے نا، کچھ چکر ضرور ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے چکر ہے، کوئی اور مولوی تلاش کرو۔ تلاش کرتے 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 پھر فقیہ تک پہنچا، پیغمبر نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من قلب عابد، فقیہ ہوتا ہے سرکاری ہوتا ہے، اس فقیہ تک پہنچے، ہاں بھائی تو بتا، اس فقیہ نے کہا بادشاہ سلامت، مسئلہ 5 ہفتوں کا نہیں ہے، مسئلہ 5 دنوں کا نہیں ہے، مسئلہ 5 مہینے 5 سال کا نہیں ہے، جناب نے پوچھا موت کب آئے گی؟ تجھے فرشتے نے آیت بتائی ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ فرشتے نے کہا ہے قیامت کب آئے گی مجھے نہیں پتا، موت کب آئے گی مجھے نہیں پتا، کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، کل کیا ہونے والا مجھے نہیں پتا۔ اس نے قرآن کی آیت پاک کے بتایا ہے کہ بات سے تو نے وہ سوال کیا ہے کہ جو مجھ ملک الموت کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ تجھے جگہ بازی کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ خوابیں تو آتی ہے نا، ایک مرید نے خواب دیکھا، پیر صاحب کے پاس گیا، کہتے آتے پیر کی خواب ہے کیا؟ پیر جی سنا بھائی، تو میں پنجابی سناؤں گا، آپ کو سمجھ نہیں آنی، اردو سناؤں گا مزہ نہیں آنا، چلیں میں آپ کی زبان میں کوشش کرتا ہوں۔ میں بادشاہ اس نے کہا بھی خواب سنا، کیا کہ رات پیر جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری 5-10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شاید میں۔ پیر نے کہا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے بھی جانا ہے، ہم اللہ والے ہمیں شاید بھی ہے۔ اس نے کہا پیر جی ادھی خواب ہوئی پوری تو سن لو، آدھی خواب ہے پوری تو سنو۔ پیر نے کہا بکواس کر پوری سنا رہے، میں نے کہا جی میرے 10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کے 10 انگلیاں شاید میں ہیں۔
میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کو میں چاٹ رہا ہوں۔ کھابے کو آتے ہیں میری آپ چاٹ رہا ہوں، تو بات تو ٹھیک ہے۔ ایسا پیر جس کی نگاہ آپ کی جیب پر ہو وہ تو آپ کا پخانہ چاٹ رہا ہے، مرید آ رہا ہے ذکر لینے کے لیے، مرید آ رہا ہے اللہ اللہ کے لیے، یہ اس سے دنیا مانگ رہا ہے تو گیا پخانے اس کے چاٹ رہے۔ کھابے تو آتی ہیں۔ ایک مرتبہ 3 بندے جا کے عیسائی تھا، یہودی تھا، ایک مسلمان تھا، سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے تھکے قیام کیا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے ان کو 1 پلیٹ کھیر کی دے دی، کھا لو۔ 1 پلیٹ انہوں نے کھیر کی لی۔ اب انہوں نے سوچا بھی بندے 3 ہیں، بھوک بھی لگی ہے، تینوں میں کھائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ایسا کرو کھیر رکھ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، رات خواب دیکھے، جس کی خواب اچھی ہو صبح کی کھیر کھا، چلو ٹھیک ہے۔ رات صبح اٹھے تو مسلمان نہیں ہوتی، اس کا بھی پہلے تو خواب سنا کیونکہ تیرا نبی پہلے نے کہا ٹھیک ہے۔ یہودی نے خواب گھڑی، انہوں نے کہا رات کو موسیٰ علیہ السلام آئے، مجھے انہوں نے کہا چل بیٹا تجھے پورے سینہ دکھاؤں، مجھے پورے سے سینہ دکھایا، وہ درخت دکھایا، اللہ سے ہم کلام ہوتے، مسلمان کی بڑی خواب ہے۔ عیسائی کا بھی تو سنا، عیسائی کہتا ہے رات کو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ چل بھی تجھے میں بیت اللہ دکھاؤں جہاں پہ پیدا ہوا، تجھے وہ کھجور دکھاؤں جس کے نیچے میری ماں میری پیدائش ہوئی، تجھے وہ چشمہ دکھاؤں جہاں سے میری اماں مریم نے پانی پیا۔ بڑی زبردست خواب ہے۔ مسلمان نے کہا تو سنا، کہتا رات کو میرے نبی آئے تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ اس کو لے گئے ہیں پورے سینہ دکھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام آئے بولے کہ بیت اللہ دکھانے کے لیے، تو پتر اٹھ کے کھیر کھا لے۔ میں کھیر کھا لوں تو دیکھیں انہوں نے کھابے کھیر کے لیے بنائی، تو مسلمان نے کہا پہلے جھوٹی کھیر کھا بناؤ پھر کھیر کھاؤں، کھیر ہی کھاؤ بنا۔ تو کھابے لوگوں کو آتی ہیں، میں خوابیں سناتا ہوں، آپ 10 بجے تک بیٹھے ہو کہ آپ کو بڑا مزہ ہے، اور مجھے خوابوں بہت آتی ہے، خوابیں تعبیر بہت، اب یہ فن ہے، میں نے اس بات کو پڑھا ہے، فن تعبیر تو ہم نے پڑھا ہے، میں تعبیریں بتاتا کیوں نہیں ہوں، اس کی وجہ لوگوں نے خواب پوچھے، میں نے تعبیر بتائی، تعبیر ٹھیک ہے، اب جو فون آتا ہے مول صاحب خواب بتاؤ، جو فون آتا ہے تعبیر بتاؤ، جو فون آتا ہے، میں نے کہا ہمارا کام تعبیر نہیں، ہمارا کام تو مسئلے ہیں، اس لیے میں نے تنگ آ کر خوابوں کی تعبیریں بتانی چھوڑ دی کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، علمی اور اپنے مسئلے کی کام نہیں کر پاتا۔ خیر میں بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کی علامات بتائیں، فرمایا علامتیں کیا ہیں؟ انتر الامت ربتہ، کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ لڑکی اپنی ماں پر آرڈر ایسے کرے کہ جیسے مالکہ اپنے باندھی پر کرتی ہے، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پیٹ پہ کپڑا نہیں ہے، اندر پیٹ میں روٹیاں نہیں ہے، اور بڑے بڑے پلازے بنا رہے ہیں، اب سمجھو قیامت آ گئی۔ میں کہتا ہوں اس کا معنی اس دور میں نہیں سمجھ آتا تھا، اب سمجھ آتا ہے۔ اس کے 2 معنی، ایک معنی ماننا پیشہ ہے، چرنگی پر کھڑا ہے، دے جا سبزیاں رہے مولا اللہ بتا لائے گا، اور پیچھے دیکھو کہ اس کا پلازا ہوگا، پیچھے دیکھو کہ بینک بیلنس ہوگا، پیشہ مانگنا پڑ جائے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے ہمارے دیہات میں رہتا ہوگا تو مراسی ہوگا، کراچی میں پیسے کمائے گا واپس جائے گا تو پولیسی ہاؤس دکھا ہوگا، تو سمجھتے ہو یہ باتیں بھی، یعنی قوم کا کمینہ ہوگا، باہر جائے گا پیسے کما کے لائے گا تو قوم بدل دے گا پیسوں سے، جو ننگے لوگ ہیں بھوکے لوگ ہیں، اور جب پیسہ آیا تو قوم بھی بدل دی۔ فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب یوں چکر شروع ہو جائے اب سمجھو قیامت کی بات ہے۔ عمر نے فرمایا سننا صلاح، وہ شخص چلا گیا، بالا بست ولیہ، میں تھوڑا دیر ٹھہرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو عمر سائل کون تھا؟ جانتے ہو سائل کون تھا؟ کبھی آدمی سوال یوں کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کون، اور کبھی آدمی سوال کرتا ہے سائل عظمت بتانے کے لیے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی پتہ ہے ہم نے کہ کو دعوت دی ہے، اس کا مقصد عظمت بتانی ہوتی ہے۔ یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سائل کون تھا؟ عمر کا جواب سن، عمر بھی تو عمر تھا رضی اللہ، یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، اگر یہ فرماتے مجھے نہیں پتا تو شبہ باقی تھا حضور کو پتا ہے یا نہیں نا، عمر نے ایسا جواب دیا اپنی لا علمی اور پیغمبر کے علم کا اعتراف کیا کہ اللہ و رسول عالم، حضور مجھے نہیں پتا آپ کو تو پتا ہے، کون آیا تھا آپ کو تو پتا ہے نا، اللہ و رسول عالم۔ یہ کیوں پوچھا؟ آپ اتوار کے دن بازار جانے لگے، بچے سے آپ نے کہا بازار چلو، بار بار کہتا ہے ابا آؤٹنگ پہ جائیں مجھے لے جائیں، شاپنگ پہ جائیں لے جائیں، مجھے آپ باہر لے جائیں، آپ لے جانے لگے،
بیٹے نے بار بار چلے دیں، آپ نے تنگ آ کے پوچھا ہے تو بار بار کہتے لے جا، کوئی جیب میں پیسے نہیں ہے، پیسے لے دو پیار سے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا جیب میں پیسے نہیں ہے. یہ بیٹا کہتا ہے ابو آپ کی جیب میں تو ہے نا. وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے خود ہی دیں گے، آپ کی جیب میری جیب ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اللہ و رسول عالم. حضور آپ کو تو پتا ہے نا، جب پتا چلے گا آپ خود ہی بتا دیں گے، ہمیں نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ کی صحبت میں نہیں رہتے. اللہ و رسول عالم. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انہ جبرائیل، وہ جبرائیل تھے، اتاکم تمہارے لیے آئے تھے، یعلمکم تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، دینکم تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے. آئے میرے پاس تھے مگر آئے تمہارے لیے تھے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں، او بھائی آپ توجہ کرو، مولانا صاحب کو آپ کے لیے بلایا ہے، بھائی آپ کے لیے لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آئے تو میرے پاس سے، اتاکم تمہارے لیے آئے، مجھے نہیں تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے اور تمہارا دین دینے کے لیے آئے تھے. اسے کہتے ہیں حدیث جبرائیل. میں نے اس کا مختصر سا ترجمہ، مختصر سی شرح کی ہے. اللہ مجھے آپ کو ایمان، اسلام، احسان کو سمجھ کر اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی قسط اگر زندگی پر میں دوبارہ آیا اور کبھی میرا نام لکھا گیا اور آپ پھر آگے تو میں اسی حدیث پر میں دوسری قسط سناؤں گا. ایمان، اسلام اور احسان کی نسل تقریب کیا ہے، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، اس پر ہمارا موقف کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.